سورۃ بنی اسرائیل میں اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سفارش پر مصر کے بادشاہ نے ایک بہت بڑا علاقہ بنی اسرائیل کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی کیونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے بنی اسرائیل 12 قبائل پر بٹا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت خوش تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قید سے بچایا تھا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کا بڑا خیال کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بدلتے گئے۔ اب فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ رویہ بھی بدلتا گیا۔ ایک دن تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کو غلام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل دن بھر ان کی غلامی کرتے اور رات بھر اپنے اللہ سے غلامی کی نجات کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے تو بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایک دن کیا ہوا، بادشاہ یعنی فرعون نے خواب دیکھا اور خواب میں بادشاہ نے اپنی اور اپنی عظیم الشان سلطنت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس سے نکلی ہے اور اس نے تمام مصر کو جلا دیا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے اس خواب میں کہ اس آگ نے فرعون کی قوم کو بھی جلا دیا ہے لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ صبح اٹھا اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ماہرین نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اب اس کا یہی حل ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ روایات کے مطابق 1200 بچے مارے گئے اور کچھ کے مطابق 70,000 بچے مارے گئے۔ اب ننھا بچہ پیدا ہوا۔ سورت کا ترجمہ ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو تدبیر کی کہ اس سے دودھ پلاتی رہو اور جب اس بچے کا خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دو اور کوئی خوف نہ کرو، اس بچے کو ہم آپ کے پاس جلد لوٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے دریا میں بہا دیا اور فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں اور فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرحد پر پہنچے۔ یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ موسیٰ نے وہاں دیکھا ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں مختلف چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ساتھ ہی 2 خواتین کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے قاصر ہیں۔ موسیٰ وہاں گئے، ان سے ماجرا پوچھا اور ان کی مدد کی۔ وہ خواتین اپنی بکریوں کو پانی پلا کر گھر خوشی خوشی چلے گئی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی واپس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان میں سے ہی ایک سے آپ کا نکاح ہو گیا اور اگلے 10 سال آپ نے وہیں گزارے۔ 10 سال بعد ایک بار پھر آپ نے مصر آنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پہاڑ دیکھا جو چمک رہا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، آپ یہیں بیٹھیں، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہوں، میں کچھ آگ کے انگارے بھی لے آؤں گا اور راستہ بھی تلاش کر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ کا نام ہے کوہ طور۔ چوٹی تک پہنچے ہیں کہ آپ نے ایک اور منظر دیکھا۔ یہ تو پورا ایک درخت ہے جو روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا ہی ہے کہ اس سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، ساری جہاں کا پروردگار۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا۔ اس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ مصر جائیں اور فرعون سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے ایسی نشانیاں دے کہ جس سے میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا عصا جس سے میں بکریاں چراتا ہوں اور دیگر کام لیتا ہوں۔ تو کہا گیا، اچھا، یہ عصا زمین میں ڈال دیجئے۔ آپ نے حکم کی مکمل تعمیل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عصا ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر کہا گیا، اب پھر اس کو ہاتھ میں لیجئے، تو وہ اژدہا عصے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالیے۔ آپ نے جیسا ہی یہ عمل کیا وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ پھر درخت سے آواز آئی
اے موسیٰ علیہ السلام، یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اور آئے ہیں کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کر کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی تھی کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کسی منصب پر فائز کر دے تاکہ وہ بھی اس مشکل عمل میں میرا ساتھ دے، اور آپ کے بھائی کو بھی منصب نبوت عطا ہوا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچے، فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے کہا، فرعون میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے رب نے بھیجا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ نبی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون کہتا ہے، سن لو، اگر میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اچھا اگر میں تمہیں نشانیاں پیش کر دوں؟ فرعون کہنے لگا، اچھا اگر سچی ہو تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی۔ فرعون کہنے لگا، یہ نشانیاں ہیں؟ یہ تو جادو ہے، اور آپ پھر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو، اور وہ نہ مانے تو اس سے کہہ دو کہ اے فرعون، اگر تم نہ مانے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون نے آزاد کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب سنو، میرے اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس بات کو نہ مانا تو کل سے مصر کا یہ حال ہوگا کہ کسی مصری کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، دریائے نیل کا پانی بھی خون میں بدل جائے گا۔ یہ کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل گئے اور اپنا عصا دریا میں ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام پانی خون میں بدل گیا۔ اب مصر کا یہ حال ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہے۔ لوگ جب فرعون سے پوچھتے کہ یہ کیسے ہوا ہے، مصر کا سارا پانی خون میں کیسے بدل گیا ہے، تو فرعون کہتا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے کیا ہے، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، میرے پاس اس سے بڑا جادو ہے۔ باہر سب سے یہ کہتا اور دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے کہ ہم پر سے یہ خون کا عذاب ختم کر دے، اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم پر سے یہ عذاب ختم کر دیں، ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور خدا سے دعا کی کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون نے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرعون اور اہل فرعون نے دیکھا کہ خون پانی میں بدل گیا۔ مصر میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ خون پانی میں تبدیل ہونے کے باوجود فرعون نے یہ ایمان قبول نہیں کیا اور ایک بار پھر جادو قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں گئے اور فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے اس مطالبے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکلے، اب میرا رب آسمان سے ایسی تاریکی نازل کرنے والا ہے کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی ایک مصری دوسری مصری کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر اسی طرح عذاب آیا اور ایک بار پھر فرعون نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے بھی منع کر دیا، اور پھر اسی طرح ایک بار پھر بارش اور پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ پھر فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بار تو یہ ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون کے دربار کے اندر یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے، عذاب آ چکے ہیں، مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مصر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اب پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے روانہ ہو رہی ہے۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، یہ وہ مقام تھا جہاں سے سمندر پار کرنا تھا۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی فوج سے پوچھنے لگا، بنی اسرائیل کس طرف گئے ہیں؟ جب اسے پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، گویا یہ سوچ رہا ہو کہ جہاں وہ گئے ہیں وہاں انہیں قتل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ ان کے آگے سمندر ہوگا اور پیچھے ہم ہوں گے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ تمام فوج کو لے کر جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوں گا۔ فرعون کو پورا یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا۔ پہلے تو فرعون نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب سب کو مارنے کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کی فوج کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا، کون سا عصا؟ وہ فرعون کے دربار میں جو زمین پر مارا تھا تو اژدہا بن گیا تھا، وہ عصا
پانی میں چھوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اسے سمندر میں چھوا۔ جیسے ہی یہ ہوا، آسمان سے تیز ہوائیں آئیں کہ جنہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ اب فرعون کو یہ دیکھ کر غم کی حالت میں اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، ہم سمندر پار کریں گے۔ انہوں نے سمندر پار کر لیا۔ پھر فرعون نے بھی سمندر پار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بنی اسرائیل کے جب آخری فرد نے بھی سمندر پار کر لیا اور جب فرعون کی فوج سمندر کے بیچوں بیچ تھی تو اچانک سمندر کی موجیں آپس میں مل گئی، منظر تبدیل ہو گیا۔ فرعون نے کہا، سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ گیا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے فرعون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ جو اس نے کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ فرعون نے آخری غوطہ کھاتے ہوئے ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ایمان کا اعلان کیا سمندر میں ڈوبتے ہوئے۔ فرعون نے کہا، ہاں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون ڈوب گیا۔